ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں، یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان۔ معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات اسود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ کوئی اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے، عصابتان من امتی احرزهم اللہ منہ۔ ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھیں، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واگزار۔ یہ احادیث میں لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطہ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10،
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول، اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہو۔ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے، ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے ہیں جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں جن کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا، حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ جو عملی سوال تھا، من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون ہے۔ اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وہ خبروں ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط، جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر مشفوع، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلا۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کرے۔ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، بات اہم کہی، بھی تو میں ہوں، انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمان تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو کوئی آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انک میت و انہم میتون، قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175، 176، 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے، 75، 76، 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا تھا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی سی، ان تحمل
علیہ یلہ، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے. ان تترکو، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھوٹا. فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے. اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مثلاً سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا. یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ، تو جو کتابیں گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر بہت، یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا. الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی. جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا ہے، کوئی شک نہیں. کرامات الاولیاء فقط، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش. اللہ تعالیٰ بزرگی کے دور کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خلق آدم واقعات ظاہر کرتا. تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی. وہ انتہائی پاتال میں. بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے. امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی. توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف. اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے. کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ. اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم. لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو. بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن بعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں. بطن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے. اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنا. یہ دونوں جو ہے حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا. اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے. یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا. قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں. تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے. تو اس درجے تک بلعام بن بعورہ پہنچ. وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہو. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی. اب کتا وہ جانور ہے، حیوانات، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی، یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر تھا. یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی ٹھیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی شے موجود ہو. چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا رہتا. دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا؟ زبان ہر وقت
وقت نکلی ہوئی ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راٹ ٹپک۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے یہ گدھے کی مثال دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہے اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہے۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید یہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، پاکستان کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل، اور جو بہترین رات ہو سکتی، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جائیں۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا پھر غور کیجیے کیسے قائم۔ کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم۔ عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، تو لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم، اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر ہو۔ نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی نکل جاتی ہے، جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے، اس پر پھر قائد اعظم اسپائے، ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا۔ اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا آپ تصور نہیں۔ پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود۔ پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، جو کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود۔ یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی۔ یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا نہیں، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت ہے۔ اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا ہے۔ ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر۔ اچھا دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی۔ جب پاکستان بنا ہے، ایٹلی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن۔ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی ہوگی نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے، اب تو کچھ بھی باتیں نہیں رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ جائیں، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ، وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات کا چرچا موجود۔ اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا، آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرات نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، یہ تم ہی جا کے رہا۔ اس نے جا کر گاندھی سے بات کیا پٹی پڑھائی ہے وہ جان۔ یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں
پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ملائے اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکہ مقربین، وہ ملائے اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے، اللہ ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہو۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی وہ متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کی۔ جب وہ گئے ہوئے تھے کابل اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کو دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا میٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا۔ اب پاکستان کی حیثیت بالکل بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں مرتبہ بیان۔ اچھا، یہ ہیں وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان کو۔ ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کے بڑے بیمار بھی کہا جا رہا، جو بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم، لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی، اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا۔ ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینا، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کرے، دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دے۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے، عمر بن عبدالعزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ کے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں۔ ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا، پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکنیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی خود یہ افغانستان کے وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی۔ پھر شاہ ولی اللہ ہی کے در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے، گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے۔ ایک بات عجیب ذرا نوٹ کیجئے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں، اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال، تو ریورس گیئر لگے۔ معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا۔ ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا جو دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا۔ پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہر جگہ مل جائے۔ اور یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہے، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر۔ یہ ساری آیات ہے، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ، یہ 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی، اور پھر یہ کہ پاکستان مجھ میں آیا 27ویں کو۔ یہ پاکستان
ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے الگ رغم قائم. اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے. جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کر، پھر دیکھے گا تم کیا کرنا. ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے. الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں. قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے. فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیا. اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے. مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحثیت مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد. زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد. لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں. ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑا. میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے بعد آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، صاحب کردار آدمی. میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ. لہذا اب جبکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا. سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہی اصول ہے. لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی کرائے گی. یہ سیکولرزم ہے. تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا. اکثریت ہندوؤں کی تھی، کوئی امکان ہی نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں بات ہے، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی: وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیان، اور وہ ان کا شورۂ آفاق جملہ ان قریب یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ قومی ہے. بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی. مسئلہ کیا تھی یہ اپنی جگہ پر، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے. اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے. آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں. اس اعتبار سے اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، شوق لگا. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا. لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں تھی. اور قرارداد مفاصل پاس ہو گئی تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں. We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی مطالعہ. میرے نزدیک یہ بھی موجودہ ہے آیات میں سے، آیات الہی میں. پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مسالک چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے. یہ ایک اور موجود. اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا. دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی بنا اور بیڑا غرق. لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا. نتیجہ جو تھی، غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے. آج 52 برس گزرنے کے بعد، 27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا،
93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس حکومت۔ ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بل جاؤ ماوا ہے، جو کچھ کارگل میں ہوا ہے ذلت کی انتہا ہوگا۔ اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں ہونے کے اہل نہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب۔ یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا۔ نظام جو کا وہی سودی نظام، وہی سارے وہی جاگیرداری جو انگریز چھوڑ۔ ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ، باقی سب کچھ وہی۔ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہانپتا کانپتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، وہ کہتا میں نہیں آ رہا۔ یہ حال ہمارا ہو گیا، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم، اور جان اٹھی میں چاہے ہم سے کتنا ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہی کے طواف کرنے والے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منطبق ہو رہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، رونے کا وقت۔ میں مرثیہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا۔ آج ہم کہاں پہنچے؟ اگرچہ جب تک سانس تب تک آس، جب تک اللہ مہلت دے رہا ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں اور کمر ہمت کسیں دوبارہ کچھ کرنے کے لیے، ورنہ یہ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لینا کہ کون نہیں جانتا، کوئی دن جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اخبار میں خبریں نہ ہوں خودکشیوں کی، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ یہ ملک جس کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی، یہ ملک جو ابتدائی سالوں میں کتنا خوشحال تھا، یہ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے۔ آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت، صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو فیڈ۔ ہمارا کھانے کھیت سوکھے نہ بجلی کا بل ذرا کھڑے ہو جائیے، جو نہر انہوں نے نکالی 700 میل لمبی نہر، 700 میل، اور راجستھان کو ہرا بھرا، کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر، تھرپارکر کر کی سرحد پر، ادھر نظر آئے گا ٹیبے ٹیبے اور ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر گلو گلا۔ 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ، جس سے نہ سیپیج ہوگا نہ اس سے جو یہ زمین کا جو خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی کلر ہو، کچھ نہیں ہو۔ وہ کہاں سے کام؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک بات کرے۔ یہ پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان اور چین کیا شے ہے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حاوی۔ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ گھبراتا ہے۔ یہ ہم کہاں کس جگہ؟ یہ ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب۔ لیکن جب تک ابھی اللہ مہلت، ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ سن 71 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہوتا، اللہ نے وہ جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل، نکسن کا جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے پرو پاکستان ٹلڈ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر جو ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا، کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے، بس جو ہو گیا ہو گیا، یونیلیٹرل سیز فائر۔ ورنہ ہمارا حال کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹکا خان جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ہیڈ پر۔ ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ اواکس کی قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہو جاتا۔ ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر بندرگاہ کے اندر۔ لینڈ ڈیفینسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہاں اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر سمندر کے رات۔ بہرحال اللہ نے ہمیں فیصلے سی تھی، لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں قطعاً، اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے۔ جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے، جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ تو بعد میں ہوا، ہم اور دھستے چلے گئے۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں دھستا چلا گیا۔ وہ نقشہ ہے پاکستان۔ اب ذرا چند منٹ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ 175 176 177 آیات یہ ہیں جن میں ہماری اب 75 76 77 سورہ توبہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات۔ سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے
منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے ہے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے. ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے. ومنهم من عاهد الله، ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن خادم خلق بن جائیں. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لی اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض بھول گئے وعدے. اب سنیے آیت، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کیا. اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا نہیں کرتا، میں کام جاتا ہوں، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ نفاق رہے گا اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کے ان کی ملاقات اللہ سے ہو. اس نفاق کا روگ نکل نہیں سکے، میں کام کرتا ہوں. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. یہ 3 آیات. بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں، کیسی کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کر. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاضن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام. اس کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں گے، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش کریں. لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام. ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے. ہمارے جو اب وہ نفاق کی جو 3 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہمی، اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ جو ایک قوم بن گئی تھی جو ہندو کے مقابلے میں بنیاد مرصوص بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک افریت، سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار اور یہ سب باریں ہوں گی. یہ یہاں کی ساری تخلیقی ختم، دونوں آپ کے ڈیم سلٹ اپ ہو رہے ہیں، مسلسل سلٹ اپ. کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے پہ کھائی. اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا. اس کا اب نام بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں. کیوں؟ صوبائیت، شیعہ سنی کا بس. یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلاف. سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوالہ نکلا، مالیات کا جو دیوالہ نکلا وہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن اخلاق کا جو دیوالہ نکلا، اور اس کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی. اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو کٹر منافق. جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت امین بنایا جائے تو خیانت کرے. دیکھ لیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن. اربوں کے غبن ہے. اب تو جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے اور 60 بلین ہمارا جو ہے باہر گیا ہوا، اور 33 بلین ہم دے چکے ہیں سود کے اندر، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے قرض. اخلاق کا دیوالہ نہیں کیا. دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ. حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹ منافقاً خالصاً، خالص منافق، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ ایک حصہ جو ہے نفاق کا اس کے اندر موجود ہے جب تک کہ وہ اسے اپنے آپ کو پاک نہ کر. 3 چیزیں وہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھی. چوتھی یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ،
طرح جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے کوتکار پر اور گالم گلوچ پر اترا آپے سے باہر دیکھ لیجیے، یارڈ اسٹک لے لیجیے ہاتھ میں معاشرے کے نام۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم مسلمانوں نے یہ شکل کہیں دنیا میں نظر۔ تیسری منافقت کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے، کسی ملک کا سب سے سیکریٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دستور، اور ہمارا دستور منافقت کا پلندہ، پورا اسلام اس میں موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، یہ دفعہ موجود ہے 227 کے، یہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی منافی قانون رہ نہیں سکتا، لیکن اس کو باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ، وہ اس کے اوپر رپورٹیں دیتی رہے گی، رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا؟ خالی چپ۔ ضیاء الحق نے بنایا فیڈرل شریعت کورٹ کہ جو بھی یہ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ قانون خلاف کتاب و سنت ہے وہ کالعدم ہو جائے گا، لیکن اسے ہتھکڑیاں پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی، دستور تمہارے دائرے سے خارج، اور جو عدالتی قوانین ہے پروسیجرل لاء وہ تمہارے دائرے سے خارج، پرسنل لاء مسلم، فیملی لاء تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج۔ وہ 10 سال کی ہتھکڑی کھلی تھی، وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے بارے میں، بینک انٹرسٹ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کو بھی آج کتنے سال ہو گئے؟ تاخیر، تعویل، جھوٹے وعدے۔ میرے سامنے بیٹھ کر کہا تھا میاں محمد شریف نے 6 مہینے کے اندر ختم کرو سود، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کہہ کر گئے تھے 1 سال کے اندر ختم کر دیں گے، وہ 2.5 سال ہو چکے، اور ابھی تک وہ جو سپریم کورٹ کی ایپیلیٹ بینچ سے اس کا فیصلہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیا شکل ہے، آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور اگر نہیں آیا ہے 1 مہینے کے اندر اسے آنا چاہیے تھا عدالت کے کھلنے کے بعد، تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اثر نو ہیئرنگ شروع ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے ہماری منافقت کے 3 پہلو جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب تک سانس تب تک راستہ کیا، ابھی ہمارے لیے مہلت ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالات اس تیزی کے ساتھ اس ریجن کے بدل رہے ہیں سب کے ساتھ۔ امریکہ فیصلہ کن طور پر اب بھارت کی پشت پر ہے، ہم سے اسے کوئی سروکار نہیں سوائے ڈانٹنے کے، ڈپٹنے کے، کبھی اپوزیشن کو ڈانٹ آ گئی، کبھی حکومت کو ڈانٹ آ گئی، کبھی کسی اور کو ڈانٹ آ گئی، ڈانٹیں آ گئی، جھڑکیاں آ گئی، دھمکیاں آ گئی، اس کے سوا ہمارے ساتھ کوئی سب۔ ابھی جو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں فورن منسٹرز کے ساتھ، تو میڈلین البرائٹ کا جو رویہ تھا ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور جو ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ، ان کو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ان کے لیے جو ہے۔ پھر یہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب زیادہ مضبوط حکومت بی جے پی کی بن سکے گی۔ تقریباً جو ریزلٹس جو ہیں جو آئے ہیں، اب ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ شاید انہیں، خیر وہ ایبسولوٹ میجورٹی بی جے پی کی تو نہیں، اس کے الائز کے ساتھ جو ہے، لیکن بہت مستحکم حکومت ہوگی، وہ اتنی باریک حکومت، اتنی کمزور حکومت نہیں۔ اور بی جے پی کے عزائم جب تک ابھی وہ کچھ اپنے الائز کے لیے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی اسے نہیں ملی ہے، تب تک تو اس نے کچھ چیزوں کو ابھی روک لی، وہ الائز کے دباؤ میں ہے، کامن سول کوڈ روک لیا، کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس روک لیا، اور جو ان کے دل کی بات ہے وہ روکتی ہے۔ دل کی بات یہ کہ پاکستان کو ختم کرنا، لیکن یہ کہ ان کے انڈیویجول تو زبانوں پر آنا شروع ہو گیا۔ آج تک 50 برس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا جو اب کہا جا رہا، جو رخ ہے دنیا حالات کا اس کو اس سے بیٹھا ہے۔ بھارت پاکستان کا نام RSS کا یہ ڈکلیئرڈ گول ہے، بھارت دوبارہ قائم کرنا اور پاکستان، اور یہی نہیں، ہندوستان کی پوری سرزمین کو پاک کرنا ان ملیچھوں سے، مسلمانوں سے ڈکلیئرڈ۔ یہ ہے رخ ادھر جا رہا، کس تیزی کے ساتھ گریجولی وہ بی جے پی بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں آ گئی، اور کہیں اسے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہو گئی تو جو حال ہوگا اسے سامنے رکھی۔ لیکن جب تک ایسا یہ بریدنگ سپیس اللہ تعالیٰ جب میں دے، اگر ہم قبر ہمت کسیں گے کچھ ہوگا۔ لیکن اب میں اجمالاً صرف یہ بتاؤں گا کہ نظام خلافت ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، میں نے یہاں 4 لیکچرز دیے تھے غالباً جنا ہال میں، نظام خلافت حقیقت میں کیا ہے، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت تک کیا تھا، ختم نبوت کے بعد اس کی شکل کیا ہے جو خلافت راشدہ میں بنی، اب اس کی شکل۔ عبدالرزاق صاحب نے تو صرف وہی ذکر کیا ہے کہ اب اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا اور سماجی نہیں، میں نے تو اس سے اصولی بحث کی۔ خلافت اصل میں اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت۔ اللہ جو ہے براہ راست حکومت نہیں کرتا، جب تک نبوت جاری تھی جو انبیاء ہوتے تھے وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس حکم آ رہا ہے، جیسے وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں بیٹھا ہوا، ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھی، وائس رائے ہوتا تھا، ان دونوں کے درمیان ربط کیا تھا، جو حکم وہاں سے آئے گا ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ تو اسے نافذ کرنا ہے وائس رائے کو، اس میں چور و چرا نہیں کر سکتا۔ جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں آیا، یہاں لوکل اپنے حالات کو دیکھ کر جو بہترین اس کی رائے بنے گی، اپنے ججمنٹ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ خلافت ہے، یہ وائس ریجنسی ہے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ 1947 سے پہلے جو نظام تھا تقریباً 100 برس جو رہا ہے وہ کیا ہے، 90 برس نظام رہا ہے 1857 سے 1947 تک۔ اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن اس کے
کے بعد 1857 کے بعد سے یہ خلافت کا نظام، تو جب تک نبوت چل رہی تھی نبی ہی نمائندہ تھا تو نبی ہی خلیفہ تھا. اسی لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، جو حکم ہمارا آئے گا اس کو نافذ کرو. بات ختم ہو گئی. جہاں ہمارا حکم نہیں ہے اپنا بہترین ججمنٹ استعمال کرو. فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان عدل سے کام. جب تک نبی، اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلقہ نبی. 1400 برس تک تقریباً تاج ٹوٹا ہی نہیں، بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا. بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، قومی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جیسے کسی نبی کی ہلاکت ہوتی تھی دوسرا نبی اس کی جگہ ہو جاتا تھا. حضرت داؤد کا فوت ہوئے، حضرت سلیمان وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ تھے. چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اندر، اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوگا لیکن ظاہر بات ہے امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ کون تھے؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، محمد رسول اللہ کا جو حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا اپنی ثوابیت سے. البتہ جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی اب اجتماعی خلافت کا دور. اب کسی کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لنک جو ہے کہ وہاں سے حکم آ رہا ہو وہی کے ذریعے سے وہ ختم ہو، کھڑکی بند ہو گئی. بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ نبی کی تمہاری سنت ہے تمہارے پاس، وہ ہے. دو آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو. اور اب خلیفہ چنا جائے گا مسلمان. اب یہ